الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو مسلم طارق بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، اگر ہم جمہوریت کے اندر انٹری نہیں کرتے، جمہوریت کو ہم حرام کہتے ہیں، جمہوریت کو کافروں کا کفریہ نظام کہتے ہیں، جمہوریت کو ہم فرقہ واریت، بدماشی، دنگا فساد، لڑائی جھگڑے کی بنیاد سمجھتے ہیں، تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ سبحان اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نمونہ ہے، اور نمونہ بھی بہترین آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پوری دنیا کے اندر کافروں مشرکوں کا غلبہ تھا، اور پوری دنیا کے اندر ہر طرف ہی کفار کا نظام حکومت رائج تھا۔ تو مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط دعوت کے کام سے جڑے رہے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے رہے۔ پھر مسلمانوں کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا گیا، تو لو جی، اب پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی طرف ہجرت کی، اور یہ لوگ یثرب پہنچے۔ حضور کی آمد پر یثرب مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ پاک بنا۔ یہاں بھی رہ کر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا کام جاری اور ساری رکھا، اور جب مسلمانوں کو اللہ نے قتال اور جہاد کی اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب اللہ نے قتال کی اجازت عطا کر دی، تو اب مسلمانوں نے دعوت کے ساتھ جہاد کا کام بھی شروع کر دیا، اور پہلا باقاعدہ غزوہ غزوہ بدر کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ ہوا، اور اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ حدیبیہ سے واپسی پر پیارے نبی علیہ السلام نے تقریباً کوئی 3 مہینے کے عرصے کے اندر خیبر کے یہود پر حملہ کر دیا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر وہ مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو یہاں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، اور حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے باقاعدہ طور پر اس اسلامی ریاست کا اور مسلمانوں کا وجود تسلیم کیا، اور 10 سال کے لیے ایک صلح نامہ اور ایک معاہدہ ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لگاتار کنٹینیو جہاد کرتے رہے۔ حدیبیہ سے واپسی ہوئی، اور پھر 2 سال کے اندر نبی 2 یا 3 مہینے کے اندر خیبر پر حملہ ہوا، اور یہ معاہدہ کفار مکہ نے خود ہی 2 سال کے اندر معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور حضور نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف کافر حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو ہم بھی وہی کریں گے اسوہ حسنہ کی صورت میں، کہ دنیا بھر میں دعوت کا کام ہوگا، اور کفار کے ساتھ جہاد ہوگا، اور کافروں کے حکمرانوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی صورت میں لا الہ الا اللہ کی دعوت پر مبنی خطوط لکھے جائیں گے۔ وہ ٹرمپ کو بھی لکھا جائے گا، وہ نریندر مودی کو بھی لکھا جائے گا، اور اسی طرح جہاد ہوگا اور دعوت کا کام ہوگا۔ تو خلافت قائم ہوگی نبوت کے طریقے پر، رسالت کے طریقے پر، اور وہ طریقے 2 ہیں۔ دعوت کا کام کرنا ہے، اور کافر جب دعوت کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر جہاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم، کعبے کے رب کی قسم،
جناب محمد کے رب کی قسم، جناب ابراہیم کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام اور خلافت نے جمہوریت کے